صحیح البخاری کتاب غسل کا بیان باب اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن یوسف مالک حشام رو ام المومنین حضرت عائشہ رض سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم جب جنابت کا غسل فرماتا تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے، جس طرح کی نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ باب اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 250 آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذب زہری رو حضرت عائشہ رض سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی دونوں ایک ہی برتن قدا سے، جس کو فرق کہا جاتا تھا، غسل کرتے تھے۔ باب اس کے بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ حدیث نمبر 254 ابو نعیم ظہیر ابوا سحاق سلیمان بن سرد جبیر بن مطم رض کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ باب اس بیان میں کہ صرف 1 مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا۔ حدیث نمبر 257 موسیٰ بن اسماعیل عبداللہ واحد عامش سالم بن ابی الجد کریب ابن عباس رض کے آزاد کردہ غلام ابن عباس رض سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رض نے فرمایا کہ میں نے نبی کے غسل کے لیے پانی رکھ دیا تو آپ نے اپنا ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنے اس مقام سے ہٹ گئے اور دونوں پیروں کو دھو ڈالا۔ باب اس بارے میں کہ گندگی پاک کرنے کے بعد ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہو جائیں۔ حدیث نمبر 260 عبداللہ بن زبیر حمید صفین عامش سالم بن ابی الجد قریب ابن عباس رض حضرت میمونہ رض سے روایت ہے کہ نبی نے غسل جنابت فرمایا تو سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر اسے دیوار میں رگڑ کر دھو ڈالا، اس کے بعد وضو کیا جس طرح نماز کے لیے آپ وضو ہوتا تھا، پھر جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے دونوں پیر دھوئے۔ باب کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہو۔ حدیث نمبر 264 ابوالولید شعبہ عبداللہ بن جبیر انس بن مالک رض کہتے ہیں کہ نبی اور آپ کی ازواج میں سے کوئی زوجہ دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ مسلم اور وہب بن جریر نے بواسطہ شعبہ من الجنابت کا لفظ زیادہ بیان کیا ہے۔ باب اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 265 ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ واحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابی الجد کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولی ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ باب اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا۔ حدیث نمبر 266 موسیٰ بن اسماعیل ابونا سالم بن ابی الجد قریب ابن عباس رض کے آزاد کردہ غلام ابن عباس رض حضرت میمونہ رض بنت حارث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے غسل کے لیے پانی رکھا اور آپ کے لیے پردہ ڈال دیا، آپ نے ہاتھ پر پانی بہایا اور اسے 1 بار دھویا۔ سلیمان راوی حدیث کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں، پھر آپ نے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ زمین پر یا دیوار پر ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھوں اور اپنا سر دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اس مقام سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ میں نے آپ کو ایک کپڑا بدن پہنچنے کے لیے دیا تو آپ نے ہاتھ سے بدن کا پانی نچوڑ دیا اور اس کو نہ لیا۔ باب جس نے جمع کیا اور پھر دوبارہ کیا اور جس نے اپنی کئی بیویوں سے ہمبستر ہو کر ایک ہی غسل کیا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 267
محمد بن محبوب عبداللہ واحد عامش سالم بن ابی الجد قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ابن عباس رزق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ رزق نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کے لیے پانی رکھ دیا تاکہ آپ اس سے غسل فرماویں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دو دو مرتبہ یا تین تین مرتبہ دھویا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 بار دھویا، اس کے بعد اپنے باقی بدن پر پانی بہایا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔